کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ T20 کا پلیئر نہیں ہے، تو اس کو پھر سب کے منہ بند کرنے چاہیے کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں یہ لو جی میں رن کر کے بتا رہا ہوں. نیوزی لینڈ میں جب یہ کھیلا تھا بری پرفارمنس نہیں تھی، اچھی پرفارمنس تھی، لیکن ان 2 سیریز میں اتنی اچھی پرفارمنس نہیں رہی. اس کی مجھے جو ریزن میں نے کل بات بولی تھی اس کی یہی نظر آتی ہے کہ سینسیبل کھیلو، تھوڑا سینسیبل. آپ وہ والے پلیئر نہیں ہو، پاور ہیٹر نہیں ہو، تھوڑا سینسیبل کھیلو. بہتر ہو سکتا ہے کیونکہ اس نے بھی کافی ڈومیسٹک کرکٹ کھیلی ہے، کیونکہ یہ وہ پلیئر ہے، دیکھیں یہ پورا پاور سے مارنے والے پلیئر نہیں ہے، یہ ٹائم کرنے والے پلیئر ہے. جس طرح اس پہ سب سے اچھی چیز سلمان آغا کی یہ مجھے لگتی ہے، یہ جو سپنرز پہ ڈاؤن دا وکٹ نکلتا ہے. بہت کم پلیئر ہوتے ہیں جو سپنرز پہ نکل کے سیدھا مارتے ہیں، یہ کھیلتا ہے، یہ ایکسٹرا کور بھی کھیلتا ہے. اگر آپ T20 کرکٹ میں کم اوور کی جو کرکٹ ہوتی ہے، اگر اس میں آپ یہ ڈاؤن دا وکٹ نکل کے کھیلتے ہیں تو پھر آپ اچھے رنز کر سکتے ہیں. تو کوالٹی ہے آپ کے پاس، نارمل طریقے سے بھی آپ اٹیک کر سکتے ہیں اسپنرز کے اوپر، فاسٹ بولرز پہ بھی ٹھیک کھیل لیتا ہے. کوشش کریں کہ جو آپ کے اگینسٹ لوگ ہیں ان کو پرفارم کر کے بتائیں، لیکن یہ نہ کریں دوسروں کی طرح. آپ اگینسٹ نہیں، میں اگینسٹ بھی نہیں ہوں اور فیور میں بھی نہیں ہوں. یہ کیا بات، یہ تو پوزیشن ہی کوئی نہیں. نہیں میں تو آپ ہوسٹ ہو گئے. نہیں یہ تو ہوسٹ ہوتا ہے جو پوزیشن نہیں لیتا. میں اپنے حساب سے بات کر رہا ہوں کہ مجھے کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ کھیلا ہوا ڈومیسٹک کرکٹ بہت ابھی ہو سکتا ہے شاید ایک دم سے کپتانی کا پریشر ہے تو شاید ویسا نہ کر سکے، لیکن دوسری طرف میں سوچتا ہوں کہ نہیں، جو ڈومیسٹک کا پراپر پلیئر ہوتا ہے نا، اگر اس کو موقع دیتے رہو وہ شاید اپنے آپ کو بہتر کر سکتا ہے. میں اس وجہ سے تھوڑا سا ہوں کہ بہتر وہ بھی ہے بھی اور نہیں بھی. تو لیٹس سی دیکھتے ہیں کہ لیکن ایک ریکویسٹ ہے میری اس سے، بھائی دوسروں کی طرح اگر پرفارم کریں، دوسروں کی طرح نہ کریں. کبھی منہ پہ فنگر رکھ دی، کبھی یوں کر دیا، کبھی یہ کام مت کریں. ٹھیک ہے، اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کرکٹرز کو کچھ چیزیں بری لگتی ہیں، لیکن یہ دماغ میں رکھیں چیزوں کو کہ یار جو لوگ ٹی وی پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا، انہوں نے بھی کوئی نہ کوئی اپنا اوپینین دینا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کے اگینسٹ ہیں یا آپ کے خلاف ہیں یا کیا ہے. وہ بھی اپنی جاب کرتے ہیں، ان کو جو سمجھ آتا ہے، جس نے جتنی کرکٹ کھیلی ہے اس حساب سے وہ اپنا بیان دیتا رہتا ہے. اس پہ پھر یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب آپ کی کرکٹ ختم ہوگی، کسی بھی کرکٹر کی بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہو کرکٹ چھوڑنے کے بعد آپ بھی ٹی وی پہ بیٹھ جائیں جا کے، تو پھر آپ بھی یہی کام کریں گے نا کہ بھائی جو لڑکا پرفارم نہیں کر رہا آپ اس کے اگینسٹ بولیں گے. تو یہ جو کرتے ہیں نا، یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پرفارمنس دیں، بیٹ آپ کے پاس ہے. ایسا کون کرتا ہے پاکستان کی ٹیم میں؟ کون ہے؟ ہر کوئی تو کرتا ہے یار. امام الحق کی عادت تھی، اس نے کیا تھا. بہت سے لوگ ہیں یار امام الحق جس کو آپ فیور کرتے ہیں کہ ون ڈے ٹیم میں آ جائے. امام الحق وہ باوجود نہیں ہے، وہ انگلینڈ میں گئے میں کھیل رہے ہیں وہاں پر، تو انہوں نے کیا تھا. دیکھیں جو بھی کر رہا ہے نہیں کرنا چاہیے، یہ اچھی چیز نہیں اور آپ کے اگینسٹ جاتی ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس طرح کرنے سے پتہ کیا ہوتا ہے، آپ نے اور اپنے اوپر پریشر لے لیا. وراٹ کوہلی کو بھی کرتے دیکھا ہے میں نے، وہ تو کیا نہیں کرتے. وراٹ کوہلی جس کے آپ بہت بڑے فین ہیں، دنیا بھر میں اس کے بھرپور فین ہیں، لیکن وراٹ کوہلی کی میری بات سنیں، اگر پلیئر سے لڑتا ہے میچ کے دوران. بھائی اگر آپ وراٹ کوہلی کی پوزیشن پہ پہنچ گئے ہیں نا، پھر آپ اس قسم کے کام کیا بات سن تو لیں نا. جو کام غلط ہے ڈے ون، وہ کام غلط ہے سن تو لیں. وہ ایٹیٹیوڈ غلط ہے. کبھی وسیم اکرم کو دیکھا، کبھی وقار یونس کو دیکھا، کبھی انضمام کو دیکھا، کبھی ویو رچرڈز کو دیکھا. یار دیکھیں یہ لوگ اگر اس دور میں ہوتے نا تو شاید یہ بھی سب کچھ کر رہے ہوتے. ہم بھی اس دور میں ہوتے، ہم بھی شاید یہ سب کچھ کر رہے ہوتے. اچھا ہو مجھے یاد آ گیا، آپ کو میں نے دیکھا کیا آپ بولنگ کر رہے تھے 2010 میں اور آپ نے اس طرح سے اشارہ کیا تھا. اس کی ریزن تھی، آپ نے کیا، اس کی ریزن تھی. آپ خود جو کرتے ہیں وہی بات ہو گئی کہ آج آپ یہاں بیٹھ کے اس چیز کو غلط کہہ رہے ہیں. سن تو لیں، اس کی ریزن تھی، اس کی یہ ریزن تھی کہ میں کوئی 14-15 سال بعد فرسٹ کلاس کرکٹ کھیل کے پاکستان آیا تھا. میں 500 آؤٹ کر کے آیا تھا، 500 آؤٹ کر کے. آپ نے اس سیزن میں 11 میچز 85 آؤٹ کیے تھے. تو میں نے وہ جب کیا تھا، وہ میری جو پہلی سیریز تھی. اس کے بعد آپ دیکھیں جو نیوزی لینڈ اگلے 2 ٹیسٹ میچ کھیلا، 8 آؤٹ کیے. مجھے کسی ایک میں بتا دے میں نے یوں کیا، وہ اس وجہ سے آپ کو آج وہ سوچتے ہیں تو آپ کو نہیں ندامت نہیں ہوتی؟ نہیں، بالکل نہیں ہوتی، کیونکہ یار میرے ساتھ زیادتی اتنی ہوئی بھی تھی، اتنی ناانصافی. 500 آؤٹ میں مجھے کھلاتا ہی کوئی نہیں تھا، تو میں اتنی مشکل سے آؤٹ کر کے آیا. ٹھیک ہے نا، تو اس میں پھر میں نے جب 6 آؤٹ کیے، 6 آؤٹ پہ بھی نہیں، جب دوسرا یہ تیسرا میں نے اسمتھ کو جب آؤٹ کیا تھا اس ٹائم میں نے یہ کیا. ٹھیک ہے، اسمتھ کو جب آؤٹ کیا تو وہ کیا تھا، کیونکہ میں اتنی مشکل سے آیا تھا اور اس ایج میں آیا تھا. تو جس ایج میں ہم پاکستان کھیلے تو پتہ نہیں آج کا لڑکا کھیل بھی سکے گا یا نہیں کھیل سکے گا. ہم جس ایج میں کھیلے
تو جب آپ کنٹینیو کرکٹ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں پاکستان ٹیم سے, اس کے بعد یہ چیزیں چھوڑ دیں, کیونکہ آپ کو ایک جگہ مل گئی ہے, آپ کنٹینیو پرفارم کر رہے ہیں, 19-20 ہوتا ہے, جو بھی ہوتا ہے, جو لوگ آپ کے لیے بولتے ہیں وہ چیز چھوڑ دیں. سٹارٹنگ جس طرح میں نے کی, میرا تو وہ اتنی گرمی تھی میرے دماغ کے اندر, اتنا غصہ تھا مجھے کہ یار اتنے آؤٹ کرنے کے بعد اتنی مشکل سے, اور دوسری چیز اتنی مشکل سے مجھے وہ ٹیسٹ میچ ملا تھا. کون کوچ ٹھیک ہے, اس میں اگر وہاب ریاض نہ انفٹ ہوتا ہے دبئی کے ٹیسٹ میچ میں تو شاید ابو ظبی والا مجھے ملتا بھی نہ. 2010 میں ہیڈ کوچ کون تھا؟ وقار یونس صاحب. وہ تو آپ یہی نکلوانا چاہ رہے تھے منہ سے, آپ نے یہی نکلوانا تھا. نہیں نکلوانا کیا تھا یار, اس کے ساتھ جو ہے حقیقت ہے اس کو میں بتا رہا ہوں. بھائی تو بھائی ہیڈ کوچ کے ساتھ کپتان بھی ہوتا ہے نا, صرف کیا مطلب ہیڈ کوچ تھوڑی تو کپتان بھی ہوتا ہے, کیا پتا کپتان کی مرضی تھی یا نہیں تھی مجھے کھلانے. اب آپ مجھے وقار یونس کا پوچھ رہے ہو تو پھر مصباح کا بھی آپ کو پتا ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو یہ بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ سٹارٹنگ میں اگر میں نے جس طرح کیا, میرا تو وہ غصہ تھا, لیکن جب آپ مستقل کھیلنے لگ جاتے ہیں اس کے بعد یہ کام مت کریں, وہ پھر اور پریشر آ جائے گا. چلیں اب آغا سلمان کی کپتانی کی بات کرتے ہیں. ابھی اس کو 5-6 مہینے ہوئے ہیں کپتانی کرتے ہوئے, 4 سیریز میں سے وہ 2 جیت گیا, بنگلہ دیش کے خلاف اور ویسٹ انڈیز کے خلاف. تو کپتانی ابھی تو ارلی ڈیز ہیں, اسٹل ارلی ڈیز, لیکن آپ سائڈ نہیں لے رہے, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. اب آ جائیے اوڈی آئی اسکواڈ کے اندر, بابر اعظم کی واپسی ہوئی ہے, رضوان واپس آئے ہیں, اس کے علاوہ اوڈی آئی ٹیم میں عبداللہ شفیق آئے ہیں. تو اوڈی آئی ٹیم آپ کو اور مضبوط مجھے لگتا ہے ویسٹ انڈیز کے خلاف آپ کی ٹیم پرفارم کرنے کی پوزیشن. ابھی ویسٹ انڈیز کی ٹیم تو نہیں پتہ چلی نا, نہیں کون سی ٹیم ہے, زیادہ سے زیادہ کیا لڑکے ہو سکتے ہیں ان کے پاس, اتنی لڑکے ہی نہیں ہیں. اب یہ مجھے نہیں پتا کہ وہ جو T20 کے 4-5 لڑکے تھے وہ واپس آئیں گے. الزری جوزف جو ہیں وہ آ سکتے ہیں واپس, ہیٹمائر وہ ہیں, وہ مجھے نہیں پتا ریگولر T20 کھیلتے ہیں, بریک میں جاتا وقت میں چیک کروں گا. کافی کچھ ایسے پلیئرز ہیں وہ شاید ان کی واپسی ہو جائے, لیکن اس کے باوجود بھی جو ہماری ٹیم ہے وہ بہت سٹرونگ ہے. میں پھر بولوں گا رضوان کے لیے بہت امپورٹنٹ سیریز ہے یہ, ایز اے کیپٹن پرفارمنس وائز تو مجھے نہیں لگتا وہ ان کی اتنی بری پرفارمنس ہے. بابر اعظم کے اوپر بہت پریشر ہوگا, اس کو پرفارم کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے, بابر اعظم اسپیشلی. بابر نے 6235 رن 131 اننگ, بالکل پرفارمنس وائز تو آپ کے سامنے ایکسٹرا آرڈنری پرفارمنس ہے ان کی. 55 کی ایوریج آئی تھنک 54-55 کی, مطلب یعنی ون آف دی بیسٹ پرفارمنس ایوریج مطلب ان ورلڈ کرکٹ ہے اس ٹائم. اور اس میں سے آپ یہ نکال دیں کہ 2-2.5 سال سے آؤٹ آف فارم ہے, اس لیول کی پرفارمنس نہیں ہے. اگر ہم اس کی آخری 10 اننگ دیکھیں, اس میں بھی بابر اعظم کو دیکھیں, ایک 50 کیا ہوا ہے, ایک 78 کیا ہوا ہے, مطلب یعنی انہوں نے 5 50 کیے ہوئے آخری 10 اننگز میں, ٹھیک ہے. اب اس کو اگر ہم دیکھیں نا, 5 50 ہیں, اس کو اگر ہم دیکھیں نا تو اس کو دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے شاید آپ کو بھی عجیب سے لگ رہا ہوگا, اور مجھے بھی عجیب سے یہ لگ رہا ہے کہ یار 100 نہیں ہے, 100 ان کا 2 سال پہلے ہے. ٹھیک ہے, یہ عادت ڈالی ہوئی ہے, میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, یہ لوگوں کو عادت ڈلی ہوئی ہے, مجھے بھی, آپ کو, اس کو خود بھی عادت ڈلی ہوئی کہ یار میں 100 کرتا تھا. اور یہ جتنی بھی اننگز ہے نا, آپ آخری 10 اننگ بابر کی ODI کرکٹ اٹھا لیں یا اور ٹیسٹ میچ فارمیٹ کی اٹھا لیں, زیادہ تر آپ دیکھیں کہ اپنی غلطیوں سے آؤٹ ہوا ہے, اپنی غلطی سے آؤٹ ہوا ہے, یا زبردستی اسپنر کو رن لینے کے چکر میں کرتا ہے, مڈ کی بال پہ لیگ بھی 4 ہو جاتا ہے, یہ بولڈ ہو جاتا ہے, یا ایسے شاٹ کھیلتا ہے وہ سیدھا فیلڈر کے ہاتھ میں جاتی ہے. تو کہیں نہ کہیں یہ اس کی جو بیٹ جب آؤٹ آف فارم ہوتے ہیں تو آپ کے ساتھ بیڈ لک بہت زیادہ چل رہی ہوتی ہے. تو اگر ODI کی دیکھیں تو اس حساب سے نظر نہیں آتا کہ بابر اعظم کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہوگا. اس کو بھی پتا ہے میں نے آخری 10 اننگ میں 5 50 کیے ہیں, لیکن لوگ چاہتے ہیں کہ یہ 100 کرے, ٹھیک ہے. اور اس کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جس طرح آگے ایشیا کپ آ رہا ہے, ابھی کچھ پتہ نہیں ہے, فخر زمان ہے, انفٹ ہے, وہ آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا. پھر اس کے بعد آپشن بابر اعظم کی بھی سمجھ آتی ہے, جس طرح مائک ایسن نے بولا تھا کہ اگر ہم اس کو کھلائیں تو ہم ایز اے اوپنر اس کو کھلا سکتے ہیں, وہ بھی ہو سکتا ہے. تو ہو سکتا ہے شاید اس کو تھوڑا سا یہ بھی ہو کہ یہ سیریز میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, اگر میں اس میں رنز کر گیا تو پھر ایشیا کپ آ جائے گا, ٹھیک ہے نا. تو ایشیا کپ میں یہ آپ کو بتا دوں, ایشیا کپ میں دیکھیں, ایشیا کپ میں یہ آ گیا نا, ایشیا کپ کے اندر پھر یہ T20 کرکٹ سے باہر نہیں ہوتا, نہیں نکلے نا. وہ کسی ایکس پلیئر کو جس کو وہ سمجھتے ہیں ان سے فون پہ بات کر لیتے, کیونکہ وراٹ کوہلی کی مثال آپ نے دی, وہ خود کہتے ہیں کہ سچن ٹنڈولکر کے پاس وہ جاتے. میں اب خود جانا, اب میں آپ کو چیز بتاؤں, اب سن لیں, میں آپ کو چیز بتاؤں. دیکھیں یہ چیز دماغ سے نکال دیں کہ لازمی نہیں ہے کوئی کرکٹر آؤٹ آف فارم ہوتا ہے تو ایک پاکستان کے کسی بڑے پلیئر کو فون کر کے اپنی فارم واپس, باہر کے کسی پلیئر کو کر لے. یونس خان کی مثال میں آپ سے یہی بات کروں, اب ہمیں نہیں پتا کہ اس نے کسی کو فون کیا یا نہیں کیا, اب ہمیں نہیں پتا کہ کیا
डोमेस्टिक क्रिकेट में किसी जो कोच है या डोमेस्टिक, या जब वो डोमेस्टिक खेलता था उस टाइम जो कोच उसको सपोर्ट करता था, क्या पता उसने उसको फोन किया हो। देखिए आप ये नहीं कह सकते कि जी आपने बड़े प्लेयर को ही फोन करना है, नहीं। कुछ लोग होते हैं नीचे जिनके साथ काम किया, टाइम गुजारा, उससे बात करते हैं, उससे फोन पे करते होंगे या मिलते होंगे, भाई मुझे बताओ क्या है, क्या पता वो उससे कंफर्टेबल हो रहा हो। ठीक है, बहुत सी चीजें होती हैं, और जितनी आउट ऑफ फॉर्म है वो, मुझे नहीं लगता कि शायद उसने किसी को फोन ना किया हो, मुझे नहीं लगता। शायद उसने किसी ना किसी को फोन किया हो कि भाई मसले मसाइल हैं, कुछ चीजें बेहतर हो सकती हैं, या फिर उसको किसी ने मशवरा दिया हो कि आप अलग हो जाएं क्रिकेट से, जो उसने किया। देखिए क्रिकेट से अलग क्रिकेट, होना, हाँ, देखिए वो और चीज है। कुछ अरसे उसने पहले देखिए, किया क्रिकेट कि वो से यूरोप के टूर पे बिल्कुल, चले गए। क्रिकेट से अलग होने का मतलब ये है कि आप इसको फ्रेश कर रहे हैं। क्रिकेट से अलग होने का मतलब आप मेंटली अपने आप को फ्रेश कर रहे हैं, क्रिकेट से दूर हो गए। लेकिन जब आप क्रिकेट में वापस आते हैं और आपकी जब परफॉर्मेंस नहीं हो रही होती, टेक्निक में जरा प्रॉब्लम होता है, तो फिर आप अपनी मर्जी से जिस प्लेयर से, कोच से या जिस बंदे से आप कंफर्टेबल होते हैं, आप उससे बात करते हैं कि भाई मुझे थोड़ा सा बताओ क्या कोई मसले मसाइल तो नहीं है। उसके बाद टीम के साथ भी लगा हुआ है, कोचिज के साथ भी लगा हुआ है, काम सब कुछ कर रहा है, हो जाएगा, मुझे उम्मीद है। मैंने एक जगह पे बोला था कि 100 एक दफा कर लिए, सिर्फ 100, फिर आप देखना कि इसका जो क्यों, उसकी वजह क्योंकि वो भी 100 करता था, उसको वो अंदर से बहुत ज्यादा भूखा है कि मैं 100 कर जाऊं किसी तरीके से, सही है ना। तो वो एक दफा 100 कर गया ना, वो आपको मैं शर्त के साथ कह रहा हूं, वो बहुत रिलैक्स हो वो जाएगा। 100 और 100 में फंस गए, मतलब हमें ऐसा लगता है सो गए। आपने जो इनिंग्स दिखाई है उसमें 70 कुछ 3 भी हैं, 60 कुछ भी हैं, 2 3 50 भी हैं, 550 है बिल्कुल। तो वो जो है ना 100 लग गया ना उसका, तो आप देख लेना। तो जो लोग दुआ कीजिए उसके लिए यार, इतना बड़ा प्लेयर है। 100 उसका लग गया ना, ये जो नाम जो कुछ लोग सोच रहे हैं ना, वही लोग इसको फिर खुद ही बूस्ट करेंगे, बाबर 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 शुरू हो जाएगी। 100 लोग वेट कर रहे हैं उसके 100 का। भाई अमेरिका में जैसी उसकी फॉलोइंग हमें कल बताई जाफर हुसैन साहब ने, अमेजिंग। और वो जिस तरह से फोटो वोटो डालता है, कपड़े छपड़े बड़े अच्छे पहनता है, ये स्टाइलिस्ट, मतलब स्टाइलिस्ट है इसका कोई। क्योंकि पाकिस्तान की मतलब हिस्ट्री आप देख लें, इतना वेल ड्रेस्ड आपको शायद ही कोई नजर आता हो। एक इमामुल हक को मैंने देखा है कि वो वेल ड्रेस रहता है, और एक ही टाइम टू टाइम अपने आप को सही करना चाहिए। आप जब आपकी एज ऊपर जाती है ना, उस हिसाब से आप मेच्योर बने, उस हिसाब से आप अपनी ड्रेसिंग करें। जितनी आपकी एज बढ़ती जाएगी उतना आप सिंपल होते चले जाएं, ये मशवरा दे रहा हूं सबको मैं। एज बढ़ती जाएगी, कपड़ों में भी सिंपल हो जाएं, ठीक है, और नेचर भी अपनी शादी कर लें। वो जो बच्चापन टाइम 25-30 साल तक वाला था उसको खत्म करें, ठीक है। बहुत सी चीजें होती हैं, आप एज के साथ अपने आप को सिंपल शुरू कर दें, आपका राब्ता आप अच्छे लगेंगे। आपका राब्ता तो नहीं हुआ बाबर के साथ या उसके मैनेजर के साथ, क्या किसी ने आपसे राब्ता किया हो? मुझे लग रहा है मुझे ऐसा लग रहा है नहीं, जिस तरह से मैंने आज दिन तक ना उससे राब्ता किया, ना करने का सोचा, ना उसने किया, ना किसी ने किया। मैं इन चीजों को शौकीन नहीं हूं, राब्ते किसी से करूं और वाह वाह कराऊं। मेरे लिए 2 मिनट की बात है, 2 मिनट की बात है मेरे लिए। मैं जितनी उसकी बात करता हूँ 2 मिनट की बात है। मैं किसी से फोन नंबर लूं, फोन करके उससे बात कर लूं, और वो मुझे इग्नोर भी नहीं करेगा, मेरे से बात भी कर लेगा। जाहिर बात है, जब मैं उसकी इतनी बात करता हूँ कैसे मुझे इग्नोर कर सकता, नहीं करेगा। लेकिन मुझे शौक नहीं है, मैं ये चीजें अपनी जिंदगी में नहीं लेके आता, ठीक है। मैं उसको फेवर करता हूँ पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान से खेले, अच्छा प्लेयर है, बड़ा प्लेयर है, पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ कर जाए, ठीक है। और आपको भी पता है और मुझे भी पता है, मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की क्रिकेट में एक आध बंदा ही मेरे जैसा होगा जो इतनी किसी की सपोर्ट करता और किसी से उससे कोई बातचीत नहीं करता। वरना मैं आपको शर्त के साथ कहता हूं, लोग बात करते हैं सिर्फ अपने मतलब के लिए, ठीक है ना। वो कहते जी मैं इसकी बात करूं, इससे हलवाई भी हो, मेरी तस्वीरें भी खींचे, मैं वाह वाह कराऊं, सोशल मीडिया में लगाऊं। मेरी कभी आपने तस्वीर देखी इसके साथ? बस इससे ज्यादा और मैं कुछ नहीं बोल सकता। मुझे तो रोना आ गया, नहीं रोना, ये बातें सुन के मेरी आंखों में आंसू आ गए। यही तो बात है, इन्हीं चीजों से पता चलता है। जो लोग कहते हैं ना अपने मुंह से कहता है सच बोलता हूं, जी मैं सच बोलता हूं, मैं सच्चा आदमी, सच बोलता हूं। चले ब्रेक तो नहीं, डिफरेंट प्लेयर। वो इस वजह से अच्छा लगता है कि वो टेक्निकली बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, ठीक है ना। वो बहुत अच्छा है टेक्निकली, जो प्लेयर होता है वो, मतलब यानी स्विंग सीम वगैरह, ये बहुत अच्छा टैकल तरीके से करता है, बॉल को जाने देता है, बीच का बॉल बहुत अच्छे तरीके से खेलता है। जो उसका बैट और पैड का जो गैप बनता है वो नहीं बनता, ठीक है। वो बैट और पैड एक साथ आते हैं, वो बहुत अच्छा है।
لیکن اگر اس کی پرفارمنس میں نے نکالی آخری 10 اننگ میں صرف 150 ہے، وہ بھی زمبابوے کے اگینسٹ. اگر موقع مل رہے ہیں اور مستقل موقع مل رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اس کو ریگولر چانسز نہیں مل رہے تو پھر اگر چانسز مل رہے ہیں تو یہ پرفارمنس نہیں چلے گی. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہیں نہ کہیں اب مائک ہیسن کے ہوتے ہوئے شاید لڑکوں کے اوپر پریشر بھی جائے گا کہ بھائی ریگولر کھیلیں گے تو کنٹینیو پرفارمنس ہوگی تو ٹیم میں رہیں گے. تو یہ بھی عبداللہ شفیق کے لیے بھی یہ سیریز امپورٹنٹ ہے کہ اس نے جو ہے وہ رنز کرنا ہے، بہت ضروری ہے. اور رضوان کے لیے آف کورس دیکھیں رضوان وغیرہ کے اوپر نا بلا وجہ کا پریشر ہمارے لوگوں نے ڈالا ہوا، ان کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے، ان کی پرفارمنس ہی پرفارمنس ہے. بلا وجہ کا پریشر ڈال کے سوشل میڈیا یہ نہیں جن کو بار کرو، بلا وجہ کا پریشر. آخری 10 اننگ میں اس کے 180 ایک 53 ہے، 53 ایک 122 رن کی اننگ ہے، اس کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے. صحیح ہے نا؟ وہ بلا وجہ ہے کہ جی یہاں کچھ نہیں کریں گے تو T20 میں نہیں ہوگا. نہیں، وہ جس قسم کی بات کرتا ہے میڈیا میں آ کے، جتنا ریلیکس ہے، مجھے نہیں لگتا اس کو ٹینشن ہے. یہ آتے نظر آ رہے ہیں آپ کو T20 میں واپس، اس طرح بابر کے بارے میں. میری لسٹ میں آپ کی لسٹ کو چھوڑ دیں، آپ کو آتے نظر آ رہے ہیں. پوچھ رہے ہیں تو میری لسٹ میں دونوں باہر نہیں ہوتے. آپ نے بابر اعظم کو رکھا فخر کی جگہ، اگر رضوان آتے ہیں تو آپ کے خیال میں ایک چیز میں بتاؤں آپ کو، جو محمد حارث جس طریقے سے کرکٹ کھیل رہا ہے ایسے نہیں کام چلے گا بھائی آپ کا. جب بھی بیٹنگ کرنے آتے ہو پینک نظر آتے ہو، سمجھ ہی نہیں آتی کہاں شاٹ کھیلیں کہاں نہیں کھیلیں، بس آنا ہے آن سائڈ پہ چلانا ہے. بھائی ہو گیا 100 ہو گیا آپ کا. پاکستان میں اگینسٹ بنگلہ دیش آپ کا 100 ہو گیا ہے. آپ اپنے T20 کے میچز تو دیکھیں، 20 سے زیادہ شاید وہ میچز کھیل گئے، ایک ہی 100 ہے، کوئی 50 نہیں ہے. ایک 100 ہے، کوئی 50 نہیں ہے. تو بھائی آپ نے بھی رنز کرنے 50 تو کریں، اتنے میچز آپ کو مل گئے. تو اگر آپ اس قسم کی کرکٹ کھیل رہے ہیں، جو کہ میں یہی کہتا تھا کہ یار حارث ابھی رضوان کے اگر اوپر اس کو لے کے آتے ہیں تو وہ غلط ہے، وہ میری نظر میں وہ نہیں ہے فرسٹ چوائس. وہ سیکنڈ چوائس بن سکتا ہے کہ رضوان پہلے ہے تو سیکنڈ وکٹ کیپر آپ اس کو حارث کو لے کے آ سکتے ہیں، جو کہ ہم نے اس کو صاحبزادہ فرحان کو بنا دیا سیکنڈ وکٹ کیپر. ٹھیک ہے، جو کہ میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح نہیں ہے، صاحبزادہ فرحان کے لیے بھی صحیح نہیں ہے، وکٹ کیپنگ وہ کرتا نہیں ہے. تو رضوان کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے. رضوان کو ہونا چاہیے تھا T20 کی ٹیم میں، لیکن جس طریقے سے حارث کھیل رہا ہے اگر وہ اسی طرح کھیلتا رہا تو پھر تو 100% رضوان کی واپسی. آپ تھوڑا سا گیئر شفٹ کر رہے ہیں، اب پاکستان کی فاسٹ بولنگ کی طرف ہم آئیں گے. پاکستان کی فاسٹ بولنگ میں جو مین لوگ ہیں وہ شاہین شاہ افریدی کا نام ہے، نسیم شاہ کا نام ہے، حارث رؤف کا نام ہے، اس کے علاوہ حسن علی کا بھی نام ہے، جو تیز جو لال بال سے کھیلتے ہیں. یعنی ٹیسٹ میچز پر ہمارا فوکس ہے آج، کیونکہ ابھی حال ہی میں کل ہی انگلینڈ ہار گیا انڈیا سے، اور سراج کی پرفارمنس پورے سیریز میں 23 اس نے آؤٹ کیے. تو سراج کا اگر کمپیریزن ہم کریں اپنے فاسٹ بولر سے تو آپ کے سامنے ہے. دیکھیں اگر سراج کا کمپیریزن جس طرح میں آپ سے پہلے بھی بات کر رہا تھا شاہین افریدی کے ساتھ کرے تو شاہین افریدی کی پرفارمنس بری نہیں ہے. 31 ٹیسٹ میچز میں 116 وکٹس ہیں، 28 کا ایوریج، 53 کا اسٹرائک ریٹ تھوڑا سا بہتر کرے، زیادہ ہے یہ. ٹھیک ہے، اور آخری 10 اننگ میں 15 یا 14 ان کی وکٹس ہیں. سراج کی بھی بات کریں، سراج کا اسٹرائک ریٹ بھی ایوریجز پرفارمنس اتنی ہی ہے. ہاں سراج ایسا نہیں ہے، سراج کی الگ 41 میچز میں 123 آؤٹ ہے. شاہین کا اوور آل ریکارڈ سراج سے بہتر ہے. اچھا ہے، بہتر ہے شاہین کا بھی، نسیم کا بھی بالکل اچھا ہے. لیکن اگر آپ نے ٹیسٹ کرکٹ کھیلنی ہے، آپ مطلب میں ان تینوں سے بات کر رہا ہوں، یا حسن علی ہو گئے، سراج ہو گئے، یا یہ نسیم شاہ ہو گئے. بھائی اگر آپ نے ٹیسٹ کرکٹ کھیلنی ہے تو آپ کو فٹنس اچھی کرنی پڑے گی. اگر آپ نے ٹیسٹ کرکٹ کھیلنی ہے، لوگوں کو بتانا ہے میں نے ٹیسٹ کرکٹ کھیلنی ہے، تو پھر آپ کو ڈومیسٹک کے کچھ میچز بھی کھیلنے پڑیں گے. کیونکہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی وائٹ بال کرکٹ، ODI کرکٹ، T20 لینتھ بدل جاتی ہے، ٹیسٹ کرکٹ میں لینتھ بدلتی ہے، تو آپ کو کہیں نہ کہیں کھیلنا پڑے گا. اچھا ہمارے فاسٹ بولرز کو کیا پرابلم ہو رہا تھا؟ جب دوسرا سپیل کرنے آتے تھے گیند نہیں پہنچ رہا، تیسرا سپیل کرنے آتے تھے گیند نہیں پہنچ رہا، فٹنس کا بہت زیادہ ایشو ہو رہا ہے، جس کی وجہ لینتھ کا ایشو ہونے لگ گیا تھا. حالانکہ آپ اس کی شاہین کی پرفارمنس دیکھیں بری تو نہیں ہے. شاہین کو سوچنا چاہیے ٹیسٹ کرکٹ ریگولر کھیلیں. ہمارے پاس لیفٹ آرم فاسٹ بولر کوئی نہیں ہے. ریگولر کھیلے ٹھیک ہے، لیکن آخری جو ان کی فارم ہے ان تینوں بولرز کی، ہمارے اور سراج کی، آخری 5 ٹیسٹ میچز میں آپ حال تو دیکھیں. حسن علی نے 5 ٹیسٹ کھیلے ہیں، آخری 6 وکٹیں. شاہین شاہ افریدی نے 12 وکٹیں اور 18 ہیں نسیم کے. لیکن آخری ٹیسٹ کب کھیلا نسیم؟ دسمبر 2024 میں، وہ اکتوبر 2024 میں، اور وہ جنوری 2024 میں حسن علی کھیلا ہے. تو ٹیسٹ میچ تو ہماری پرائرٹی، مجھے نہیں لگتا کہ ان لڑکوں کی بھی پرائرٹی ٹیسٹ میچ ہے، یا پاکستان کرکٹ بورڈ کی بھی آئی ایم سوری پرائرٹی ٹیسٹ نہیں. دیکھ لیکن وہ ایسا ماحول بنا دیا گیا نا لڑکوں کے لیے. بھائی ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے. آپ
جو بھی لڑکا پی ایس ایل میں پرفارم کرے گا اس کی جو ہمارے جو سلیکٹرز ہیں یا کوچ ہیں وہ ان کو دیکھ کے وہاں سے سلیکٹ کرنے لگ جاتے ہیں. یہ ایک سوچ بنا دی گئی ہے ہمارے لڑکوں کی. آپ آج سوچ بدلیں, یہ بھی میسج ہے میرا ایک اس کو بالکل سب کو. آپ اگر یہ سوچ بدلتے ہیں کہ جی ڈومیسٹک کرکٹ کا لڑکا 4 ڈے کرکٹ کا لڑکا, سن لیں آپ, پاکستان کی ڈومیسٹک کا 4 دن کا لڑکا وہاں سے لڑکے آپ سلیکٹ کریں ٹیسٹ میچ کے لیے, اور وہی لڑکا دیکھیں جو ڈومیسٹک میں او ڈی آئی کرکٹ بھی کھیلتا ہے. لسٹ ہے اور 4 دن کی کرکٹ کا لڑکا پاکستان ٹیم میں سلیکٹ کریں ون ڈے کے لیے اور ٹیسٹ میچ کے لیے, آپ دیکھنا آپ کی ٹیم کتنی تگڑی ہو جائے گی. صرف T20 لڑکا اگر آپ نے لینا ہے صرف T20 کے لیے, وہ آپ ڈومیسٹک کا T20 دیکھیں اور پی ایس ایل کا T20 دیکھیں. تو پھر آپ ان دو جگہوں سے آپ لڑکا کھلائیں صرف T20 کرکٹ انٹرنیشنل میں, بس باقی ون ڈے. فاسٹ بولر اٹھائے تھے نا اس دفعہ, خرم شہزاد زبردست دیکھ لیں آپ, ڈومیسٹک میں پراپر ڈومیسٹک کرکٹ کھیلتا ہے پراپر. تو پھر کیسا پرفارم کرتا ہے آپ کے سامنے, آپ کے سامنے عباس افریدی, بالکل آپ اس کے علاوہ علی رضا تو انفٹ ہو گئے, خیر وہ لیکن اچھے ایک لڑکا نثار پشاور کا لڑکا تھا اس دفعہ کھیلے, وہ شاید سنا ہے, میں نے سنا ہے, مجھے یہ کنفرم نہیں ہے کہ وہ ملک سے باہر چلا. دیکھیں جو لڑکے ڈومیسٹک کرکٹ میں 5-6 سال کھیلے, کم از کم اگر میں کسی فاسٹ بولر کی بات کروں, کم سے کم اس کو 150-200 آؤٹ ہونے چاہیے اس کے فرسٹ کلاس کرکٹ میں. 150-200 آؤٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ تقریباً 4-5 سیزن کھیل گئے ہیں. جب آپ 4-5 سیزن کھیلتے ہیں اور آپ 150-200 آؤٹ کرتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو لینتھ کا بھی پتہ چل گیا ہے, اس کو سوئنگ کرنا بھی آ گئی ہے, وہ وکٹس بھی لے سکتا ہے. اور کوشش یہ کریں, دیکھیں بہت ایزی ہوتا ہے تیز فاسٹ بولر لے کے آ جاؤ, کوشش یہ کریں ٹیسٹ کرکٹ میں اس لڑکے کو لے کے آئیں, اس لڑکے کے اوپر نظر رکھیں جو نیا بال اچھا کرتا ہے. ہمارے پاس نیا بال والا نہیں ہے ڈومیسٹک ٹیسٹ میچ کے لیے. آپ 4 ڈے کرکٹ میں جائیں, جو لڑکا نیا بال اچھی کرتا ہے وہ تو ٹھیک ہے, اس کو ایک موقع بھی دیے لیکن وہ لائن میں بھی ہے, اس کے علاوہ اس کو جانا چاہیے تھا, تھوڑا سا اور کھیلنا چاہیے تھا. اس کے علاوہ بھی آپ 4 ڈے کرکٹ میں جائیں, آپ نیا بال کرنے والا بالر دیکھیں, جو نیا بال کرنے والا ہو. وہ اگر آپ کی ٹیم میں نئے بالر سے بال کرنے والے ہیں, آدھا میچ تو وہیں جیت جاتے ہیں. ابھی سیزن شروع ہونے والا ہے, آدھا میچ وہیں جیت جاتے ہیں. گریڈ 2 شروع ہوگا ابھی اس مہینے کے آخر سے, پھر اس کے بعد پھر گریڈ 1. اختر کے علاوہ عمر گل کے علاوہ بالکل نہیں, کوئی فاسٹ بولر ہی نہیں آیا, بالکل ہی نہیں لے کے. محمد آصف عامر تو بہت کم کھیلے نا. دیکھیں بالکل بھی کوئی نہیں لے کے چل رہا. پہلے کیوں فاسٹ بولر آتے تھے بھائی, وہ ان کا لیول کچھ اور تھا, ان کی سوچ یہ تھی. میں نے آپ سے بولا نا کہ آج بھی ہمارے دور کے اس سے پہلے لڑکے کو آپ یہ بولیں گے نا کہ 4 دن کی کرکٹ کھیلنی, وہ بولے گا ہم نے 4 دن کی کرکٹ کھیلنی, کیونکہ اس کرکٹ میں جو مزہ آتا ہے وہ آج کل کے لڑکوں نے فیل ہی نہیں کیا, کبھی فیل ہی نہیں کیا. اس میں جب آپ کی مار لگتی تھی, آپ 36 چیزیں سوچتے تھے, یار مار لگ رہی کیا کریں, ادھر فلٹر رکھیں, ادھر رکھیں, یہاں رکھیں, مڈ وکٹ پہ رکھیں, شارٹ ایکسٹرا کور رکھیں, 2 سلپیں لیں, 3 سلپیں لیں, 2 گلیاں لیں, کیا کریں, باؤنسر پہ کتنے رکھیں, یہ آپ سوچتے تھے. جب آپ اچھی بولنگ کر رہے ہیں, جب آپ وکٹس لے رہے ہیں, آپ بالکل ریلیکس ہوتے تھے, یار مڈ آن بھی ہٹا دے, اس کو بھی سلپ پہ لے کے آ جا, فائن لیگ بھی سلپ پہ لے کے آ جا, کور چھوڑ دے پورا. مطلب آپ انجوائے کرتے, نیا بال آپ انجوائے کرتے تھے, مزہ آتا تھا. بھاگ رہے ہیں, جگہ پہ گیند پھینک رہے ہیں, بیٹسمین ڈرائیو مارنے جا رہا ہے, سلپ لگ رہی ہے, کارڈ بینڈ ہو رہا ہے, وہ ایک اچھا فیل آتی تھی. آپ پاکستان, ٹھیک ہے, جب ریورس سوئنگ ہو رہا ہوتا تھا, آپ خود کپتان کو بولتے تھے بھائی میرا ریورس سوئنگ ہو رہا ہے, میں لمبی بولنگ کروں گا, میں آؤٹ کر کے دوں گا. بہت سی اسی طرح بیٹسمین بھی تھا, جب اس کے مزے کی وکٹ ہوتی تھی وہ کھلے ڈلے شاٹس کھیلتا تھا, انجوائے کرتا تھا, نہ بال پہنچ رہا ہے نہ کچھ, وہ مزے سے رن کرتا تھا. لیکن جب بالر کی وکٹ آتی تھی اس کی کنسنٹریشن بڑھ جاتی تھی, وہ لیفٹ کرتا تھا, جانے دیتا تھا, رسپیکٹ دیتا تھا. یہ جب آپ کرتے ہیں نا ساری چیزیں, تو آپ ان سب چیزوں میں تو سیکھ رہے ہیں. ایمانداری سے مجھے بتائیں, پاکستان کیا فاسٹ بولرز کی نرسری اب رہا ہے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں رہا. بڑی بات کر رہے ہیں, بالکل بھی نہیں رہا. وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مزہ اس ٹائم آئے گا. میں وائٹ بال کرکٹ کی تو اس کی بات نہیں, ریڈ بال کی بات سن تو لیں, اب میں وہی بات کرنے جا رہا ہوں. آپ کی فاسٹ بولر کی نرسری اس ٹائم تک ہوگی, آپ کے پاس فاسٹ بولر کی کھیپ اس وقت آنا شروع ہوگی, نظر آئے گی جب آپ کے لڑکے ٹیسٹ کرکٹ میں پرفارم کرنا شروع کریں گے. جب ٹیسٹ کرکٹ میں فاسٹ بولر اچھے آئیں گے, پھر آپ بولیں گے کہ یار اب آئے ہیں فاسٹ بولر پاکستان کرکٹ کے اندر. جو لڑکا ٹیسٹ کرکٹ میں اچھا پرفارم کرے گا اس کو آپ ون ڈے بھی کھلا سکتے ہیں, اس کو آپ T20 کرکٹ بھی کھلا سکتے ہیں, کیونکہ وہ اس کو لینتھ کا پتہ چل جائے گا, اس کو ویریشن ہے اس کے پاس, سب کچھ ہے اس کے پاس. کیونکہ 4 ڈے کرکٹ کے اندر بے تاشا یارکرز مارتے ہیں, بے تاشا باؤنسرز کرتے ہیں, بے تاشا سلوون کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. اور آپ کا ایٹیٹیوڈ بھی آتا ہے 4 ڈے کرکٹ میں, گھریاں مارتے ہیں, آپ سے آؤٹ نہیں ہو رہا تھا,
جاتے ہیں بلا وجہ بیٹسمین کے سامنے, وہ چھکے بھی مار رہا ہوتا ہے, جا رہے ہیں اس کے سامنے کہ یار مار چھکے, لیکن اس کو یہ بتاتے ہیں کہ بھائی میں تیرے سے گھبرایا ہوا یا کوئی نہیں ہوں, سراج میں دیکھا ویسے, ٹھیک ہے میں تیرے سے گھبرایا نہیں, تو جتنا بھی بڑا چیمپئن بن جا, میں نہیں گھبرایا, تو مار مجھے, یہ ایٹیٹیوڈ سکھاتا ہے 4 ڈے کرکٹ جب آپ کھیلتے ہیں. پاکستان میں آخری 300 کرنے والا بالر وقار یونس تھا جو 2023-3 میں آؤٹ. جب آپ کے پاس ٹیسٹ میچ میں بالنگ کرنے والے بالر آ جائیں گے, اس دن میں یہ بولوں گا اب آپ کے پاس فاسٹ بالر کی کھیپ آنے لگ جائیے. یہ ون ڈے T20 سے کچھ نہیں ہوتا بھائی, یہ ون ڈے T20 نہیں ہے. دنیا کی میں ابھی بھی ٹیسٹ کرکٹ کی ویلیو ہے. جب آپ کو کسی ٹی وی پہ بلایا جاتا ہے, جب آپ کو یاد کیا جاتا ہے, آپ کو بولتے ہیں ٹیسٹ کرکٹر ہے یہ. جب بے شک آپ نے بے تاشا T20 کھیلی ہو, بے تاشا ODI کھیلی ہو, نام آپ کو نام پکارنے سے پہلے ٹیسٹ کرکٹ کا. اچھا, آپ نے فرسٹ کلاس بہت کھیلی ہے, 100 پلس فرسٹ کلاس آپ نے کھیلے, 126 516 آپ کی وکٹس ہیں. اسٹرائک ریٹ آپ کا کتنا تھا یاد ہے؟ میرا ٹیسٹ میچ تھا, میرا ٹیسٹ میچ میں تھا 41 پوائنٹ کچھ 5. یہ جو 41 تو بہت بہت لو ہے, مطلب وسیم اکرم کا بھی 41.5, وسیم اکرم کا مطلب جتنا میں کھیلا 50 پلس, جتنا میں کھیلا, حالانکہ میرے 3 ٹیسٹ میچ میں کوئی 8 9 10 11 12 13 14 آؤٹ تھے میرے پہلے 3 ٹیسٹ میچز میں. اس کے بعد پھر 1-2 میچز میں وہ جو مسئلے مسائل ہو اس ٹائم کھیلتے, لیکن 41.5 اسٹرائک ریٹ کا مطلب ہے کہ جتنا بھی میں کھیلا, جو بھی اگر اتنا 5 ٹیسٹ میچ بھی کھیلے, اس کے حساب سے یہ ٹاپ کلاس کا اسٹرائک ریٹ, ٹاپ 10 میں آپ آتے ہیں میرے خیال. نہیں اس طرح ورلڈ کے حساب سے 5 میچز کے حساب سے میں ایک لسٹ میں دیکھ رہا تھا, جیف کرو ہے 9 ٹیسٹ میچ کھیلا ہے, وہ لسٹ میں رکھا, لیکن 40 کے انڈر ہے اس کا اسٹرائک. لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں, جتنے ٹیسٹ میچ میں نے کھیلے 5, اتنے ہی 5 ٹیسٹ میچ کی بات اگر کریں دنیا کے جتنے بھی کھیلے, ان 5 میچز کے اندر جس کا بھی 41 یا 40 کا اسٹرائک ریٹ ہے, وہ اس 5 میچز کے حساب سے بھی دنیا کا سب سے بیسٹ اسٹرائک ریٹ ہے ان 5 میچز کے حساب سے. اور اوور آل بھی اگر آپ دیکھیں, جس کا اسٹرائک ریٹ 41 45 4 اتنا ہے, 40 سے لے کر 45 تک اوور آل کی میں بات کر رہا ہوں, بیسٹ اسٹرائک ریٹ ہے, بیسٹ اسٹرائک ریٹ ہے. تو آپ 2 ہی بالر نظر آتے ہیں پاکستان کی ہسٹری میں مجھے. نہیں اب آپ مطلب یعنی اب آپ میرے سے وہ اب حقیقت ہے تو میں کیا کروں بھائی, اب میں آپ سے وقار یونس صاحب کا اسٹرائک ریٹ بھی انڈر 50 ہے, نہیں وہ آپ کا اسٹرائک ریٹ بھی انڈر 40 آلموسٹ 40 41 ہے. دیکھیں میں صرف ان 5 ٹیسٹ میچز کی بات کر رہا ہوں, ان کے میچز ان کی پرفارمنس کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا. زیادہ اگر آپ زیادہ کھیل جاتے تو آپ نہیں, میں اگر آپ اس میں خوش نہیں ہیں, 5 بات سنیں, ایک ٹیسٹ بھی بہت ہوتا ہے. لیکن میں اگر 20 ٹیسٹ میچ کھیلتا نا 100 آرام سے آؤٹ کر دیتا انٹرنیشنل کرکٹ میں, آرام سے 100 آؤٹ کرتا. چلیں یار بات سنیں, اور آپ بیٹنگ ٹیکنیک بتا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں دیکھو سچن نے بھی ایسا. یار یہ تو پرانی بات ہے, میں 50 دفعہ بول چکا ہوں, ٹیسٹ کرکٹ 100 ٹیسٹ میچ کھیلا ہوا, ٹھیک ہے, غصے میں کیوں بیٹھ گئے, میری طرف کیوں اس طرح سامنے کیمرے کی طرف. سنیں 100 ٹیسٹ میچ کھیلا ہوا اور 100 فرسٹ کلاس میچ کھیلا ہوا, دونوں کو پتا کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. میں نے بار بار بول رہا ہوں, ادھر پیسہ بہت, ادھر نام بہت, ادھر ٹی وی بہت, ادھر لوگ بہت پہچانتے, بات ختم ہو گئی. یار سچن ٹینڈولکر کو پہچاننے کے لیے اس طرح ان چیزوں کا محتاج ہے وہ, مطلب اس نے اصل میں 200 کرنے والا پہلا آدمی بننے میں, 200 ٹیسٹ میچ کھیلنے والا, سب سے زیادہ رن اصل میں آپ وہ باتیں کرتے ہیں ٹیسٹ میں, آپ وہ باتیں کرتے ہیں نا جس کو کوئی سر پیر نہیں ہے. میں پھر بولوں گا اٹھا کے رکھتے ہیں کل کے پروگرام کے لیے, ہم یہ ساری چیزیں اٹھا کے رکھتے ہیں. آپ نے پروگرام آج کا دیکھا, آپ کا شکریہ.